بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 28، حصہ نمبر 3۔ سورہ صف۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اے ایمان والوں، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پہ لائی ہوئی عمارت ہوں۔ اور وہ یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کو خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کرتے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ یہ وہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے، اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد، اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی۔ اور اے پیغمبر، ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسے عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے۔ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آئے۔ سورہ جمعہ۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، بڑے تقدس کا مالک ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کریں اور ان کو پاکیزہ بنائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ رسول جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ابھی ان کے ساتھ آ کر نہیں ملے، اور وہ بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لاتے ہوئے ہے۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں جو اعمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جسے تم پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔
اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے اور تمہیں کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ منافقون، یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے۔ پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کہ یہ شروع میں بظاہر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کفر اپنا لیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ڈیل ڈول تمہیں بہت اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی رکھی ہیں۔ یہ ہر چیخ و پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں تو یہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ بڑے گھمنڈ کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یقین جانو اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کو لوٹ کر جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ وہاں سے ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ ہی کو حاصل ہے اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ بڑے گھاٹے کا سودا کرنے والے ہوں گے۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر لو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو وہ یہ کہے کہ اے میرے پروردگار، تم نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جب کسی شخص کا معین وقت آ جائے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ تغابن، یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں، اور اسی کی طرف آخرکار سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہو اس کا بھی اسے پورا علم ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا، پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا، اور آئندہ ان کے حصے میں ایک دردناک عذاب ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے؟ غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا، اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، کہہ دو کیوں نہیں؟ میرے پروردگار کی قسم، تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے۔ لہٰذا اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے،
اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روز حشر میں اکٹھا کرے گا۔ وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، وہ دوزخ والے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔